سر تاسو ښه صحتمند مزاجونه ښه دي؟ والله ریسٹورینٹ شو ہلو جی سر سر زما خیال ہلو جی ہلو سر جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام آواز درځي جی سر آواز اصل آ رہی کې دا ہے. 40 منٹ پس باندې دا دغه شینو لاین ڈراپ جی شي سر. جی سر. ریکنیکٹ چلے جی. تو میں بات کر رہا تھا سائیکوموٹر ڈومین کی کہ سائیکوموٹر ڈومین میں پہلا جو سٹیج ہے کہ اگر آپ فزیکلی کوئی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں یا مثال کے طور پر ایک ٹیچر لیب میں کوئی ایکسپیریمنٹ کروا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم مثال کے طور پر کاگنیٹو افیکٹو ڈومین کی بات کریں سائیکوموٹر ڈومین میں ہم ریڈینس پہلا جو سٹیج ہے ریڈینس تیاری کہ سب سے پہلے ہم تیاری اس کے لیے تیار ہے. تیاری سے مراد یہ ہے کہ ویلنگ ہے کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کو. اگر آپ کسی کام کو کرنے کے لیے ویلنگ ہے مثال کے طور پر آپ سائیکل چلانا چاہتے ہیں اور سائیکل چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈینس ہے. اگر آپ گاڑی کو چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ریڈینس ہے. اس کے بعد ہے آبزرویشن واچز اینڈ از انٹرسٹڈ. آبزرویشن کا مطلب کیا ہے کہ جو کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں فزیکلی سائیکل چلانا سیکھنا چاہتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے یا گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بریک لگاتا ہے کس طریقے سے مثال کے طور پر سائیکل پر لوگ سوار ہوتے ہیں کس طریقے سے وہ پیڈل کو پریس کرتے ہیں. تو دوسرا سٹیج جو ہے آبزرویشنز ہے. پہلا ریڈینس ہے کہ کرنے کے لیے تیار ہونا اور اس کے بعد ہے آبزرویشن مشاہدہ کرنا کہ جو عمل ہو رہے ہیں اس کے ہم امیٹیشن کرتے ہیں ان کو ہم آبزرو کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں. اور اس کے تیسرے نمبر پہ کیا ہے پرسیپشن سینسز اینڈ بیکمز ایبل. پرسیپشن سٹیج پہ ہم کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو وہ سٹیئرنگ کو ٹچ کرتا ہے وہ بریک کو ٹچ کرتا ہے وہ گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہے وہ تھوڑا سا شروع کر دیتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے. اور 4 نمبر پہ ریسپانس پریکٹس از اسکل کہ پھر وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں وہ سائیکل پر سوار ہونا شروع کر دیتا ہے وہ گاڑی کو چلانا شروع کر دیتا ہے اور وہ پریکٹس کرتا ہے اور پریکٹس کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایڈاپٹیشن ڈیولپس اینڈ ماسٹر اسکل کی پھر اس پر وہ عبور پاتا ہے. اور وہ مثال کے طور پر اگر موٹر سائیکل چلاتا ہے تو موٹر سائیکل کو پریکٹس کر کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ویلنگ بھی کرتا ہے اور اسی طریقے سے اگر سائیکل ہے تو سائیکل بھی تیز رفتاری کے ساتھ ایک ہاتھ کو چھوڑ کے بھی چلا سکتا ہے. اگر اس طریقے سے موٹر چلاتا ہے تو موٹر کو بھی اسی طریقے سے وہ گپ شپ بھی کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بریکر آیا بریک لگایا ایکسیلیٹر سب کچھ. تو یہ سائیکوموٹر ڈومین سے تعلق جو ہے وہ 5 سٹیجز ہیں کہ پہلا کیا ہے ریڈینس کہ فزیکلی آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس ٹیکسانومی کے مطابق کہ سب سے پہلے بچوں کو اس قابل بنائے کہ اس کے لیے تیار رکھے کہ ہاں وہ کر گزرنے کا جذبہ اور برننگ ڈیزائر ہو ان کے اندر. اس کے بعد آبزرویشن بچوں کو اس قابل بنائے کہ پہلے جو بھی کوئی کام کرتے ہیں یا ٹیچر ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو بچے اس کو دیکھ سکے یا ٹیچر لکھتا ہے تو بچے اس کے لکھائی کو دیکھ سکے. اور اس کے بعد پرسیپشن کے بچے اپنے سینسز کا استعمال کرے بچے اس کو ریپیٹ کرنا شروع کرے جو کام ٹیچر نے کیا اب بچے اس کو کرنا شروع کرے. اور رسپانس اس کے بعد بچے پریکٹس کرنا شروع کرے. اور ایڈاپٹیشن کا مطلب ہے کہ خود کو اڈاپٹ کرے اس ماحول میں جو کام کرنا ہے اور اس کو کرتے رہیں اور اس پر اس سٹیج پہ 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ماسٹر کرتے آتے ہیں. تو یہ 3 سٹیجز ہے کاگنیٹو ڈومین افیکٹو ڈومین اور سائیکوموٹر ڈومین کے. اس کو دوسری میننگ میں اس طرح بھی کر سکے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں فزیکلی تو انکانشیس اور انکمپیٹنس. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹائپ رائٹر پہ کام کرتے ہیں یا کی بورڈ پہ کام کرتے ہیں تو کی بورڈ پہ جب آپ کام کرتے ہیں اس وقت آپ انکانشیس ہے اس کے بارے میں نہیں جانتے انکمپیٹنس اور اس پہ کر بھی نہیں سکتے کی بورڈ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں اور کی بورڈ پر بٹن کو آپ ٹائپنگ بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسرا سٹیج شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کانشس اور انکمپیٹنس. اب کانشس ہے اب آپ کو بٹنز کا پتہ ہے کہ کون سی بٹن کہاں پہ ہے لیکن انکمپیٹنس لیکن اب بھی آپ ٹائپنگ نہیں کر سکتے آپ ایک ایک انگلی سے ایک ایک چیز کو دباتے ہیں اور کرتے ہیں فل ٹائپنگ ٹائپسٹ کی طرح نہیں کر سکتے. اور تیسرا سٹیج جو ہے کانشس اور کمپیٹنس. اب آپ کو بٹن کو بھی پتہ ہے اور کمپیٹنس بھی ہے آپ ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو بٹنز کا بھی پتہ ہے اور آپ ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ انکانشس اور کمپیٹنس. انکانشس کہ لاشعوری طور پر آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور پیپر کو دیکھتے ہیں گپ شپ بھی کرتے ہیں اور کمپیٹنس اور ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ بٹن کو بھی نہیں دیکھتے اور ٹائپنگ کر سکتے ہیں. تو یہ سائیکوموٹر ڈومین کے 4
لیول ہے اور اس کو کوادرینٹ آف کمپیٹنسی بھی کہتے ہیں. The cycle of learning, the learning's beginning point, the basic level where everyone starts is unconscious incompetence. اس کا مطلب کیا ہے؟ That is, you are ignorant and you don't know it. دوسرا stage conscious اور incompetence, you know that you don't know. اور تیسرا stage ہے conscious اور competence, you have learned something and you are consciously aware of it as you do it. تیسرا stage کیا ہے؟ unconscious اور competence, you are so competent you don't even think about anymore, اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. A large amount of the existing research and professional development involves its relationship to students' achievement. یعنی موجودہ جو ہے بہت زیادہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ ریسرچ اور اس کا تعلق اسٹوڈنٹ اچیومنٹ سے، کہ اگر ٹیچرس کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے تو اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ بھی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو اگر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے تو اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ ہے، اگر پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ ناقص ہے. ویریبلز آر دا اسکول، اور ان ویریبلز میں پھر دوسری ویریبلز بھی شامل ہے، جیسا کہ اسکول ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹس ہے، لرننگ ہے ود ان دا کلاس روم، پیرنٹس، کمیونٹی انوالومنٹ ہے، ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہے، کلاس روم مینجمنٹ ہے، کریکولم ڈیزائن ہے، اسٹوڈنٹس بیک گراؤنڈ ہے، اور اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن ہے، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ ڈیفائن لرننگ آؤٹ کمس. یہ مارزانو 2003 ان کے ہیں. اور میرے کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ بہت سے ویریبلس ہے، لیکن سب سے ہم یہاں پر کیا ہے؟ لرننگ آؤٹ کمز. وہ کہتے ہیں کہ ڈیفائن لرننگ آؤٹ کمز اگر نہیں ہے تو یہ سب کچھ رائگاں ہے، سب کچھ فضول ہے. تو ٹیکسانومی سے ہمیں ڈیفائن لرننگ آؤٹ کمز ملتے ہیں. لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ پلیز اگر اپنے مائک کو میوٹ کرے تو آپ کی آواز مجھ تک نہیں آئے گی. What are learning outcomes? Learning outcomes are statements that specify what learners will know or be able to do as a result of a learning activity. Outcomes are usually expressed as knowledge, skills, or attitude. Knowledge, skills, اور attitude. Learning outcomes کن چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں؟ knowledge, skill اور attitude. اور یہی تین چیزیں ہیں جو کہ ڈومینز میں ذکر ہے. knowledge کا مطلب ہے cognitive domain, skills کا مطلب ہے psychomotor domain، اور attitude کا مطلب ہے affective domain. کہ تین چیزوں کو ہم کور کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ the students will able to explain، تو یہ knowledge level ہے. میں کہتا ہوں کہ the students will be able to demonstrate، تو یہ skill ہے. میں کہتا ہوں کہ the students will be able to appreciate، like، تو یہ ایٹیچیوڈ ہے. تو اسی طریقے سے لرننگ آؤٹ کمز بھی ہر ڈومین کے لیے بناتے ہیں، اور ان کی اہمیت ہے. مارزانو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ پڑھا نہیں سکتے. کچھ بیسک ٹرمز ہے. ایمز کا مطلب ہے گیوز الٹیمیٹ انٹینشن آف دا کورس، بڑا ایک براڈ ہے. پھر جب گول ہے براڈ جنرلائز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ واٹ از ٹو بی لرنڈ. پھر آبجیکٹیوز ہے کورس آبجیکٹیو ڈسکرائبس واٹ اے ٹیچر ول کور ان اے کورس. اور پھر ایس ایل او ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اسپیسیفک ڈسکرپشنز آف what a student must be able to do at the end of a lesson. تو یہ کچھ اصطلاحات ہے کہ سب سے براڈ جو ہے ایم ہے، اس کے بعد جب گولس ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹیو ایس ایل او. یعنی جب ایس ایل او حاصل کرتے ہیں تو آبجیکٹیو حاصل ہوتا ہے، جب آبجیکٹیو حاصل ہوتے ہیں تو گول حاصل ہوتا ہے، اور جب گولس آپس میں مل کے تو ایم حاصل ہوتا ہے. کمپلیٹ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ مثال کے طور پر آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، ان کے کلرز دیکھیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن یہ ایک کلر ہے. دا اسٹوڈنٹس یہ دوسرا کلر ہے. ول بی ایبل یہ تیسرا کلر ہے. ٹو انلیسٹ دا کنٹریبیوشن آف مسلم سینٹسٹ ایک اور کلر ہے. ود 90% ایکوریسی ود ان 10 منٹس یہ ایک اور کلر ہے. تو کتنے کلرز استعمال ہوئے؟ یہ کمپلیٹ لرننگ آؤٹ کم ہے. اب مثال کے طور پر میں پڑھانے جا رہا ہوں مسلم سینٹسٹ کے بارے میں، اور میں کہتا ہوں کہ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن دا اسٹوڈنٹس ول ایبل ٹو انلیسٹ دا کنٹریبیوشن آف مسلم سینٹسٹ ود ان 90% ایکوریسی ود ان 10 منٹس. تو اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہم ABCD آف دا لیسن. A اسٹینڈ فار آڈینس، B اسٹینڈ فار بیہیویئر، C اسٹینڈ فار کنڈیشن، اینڈ D اسٹینڈ فار ڈگری. اب یہ چار چیزیں ہم ان میں دیکھتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن دا اسٹوڈنٹس ول بی ایبل، اسٹوڈنٹس ول بی ایبل. اس کو پہلے آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، شرط کیا ہے؟ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹس نے بیہیو کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے کسی کام کو کرنا ہے، اسٹوڈنٹ نے پرفارم کرنا ہے، لیکن کب؟
آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، اس سبق کے تکمیل پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سبق کی تکمیل نہیں ہے، اس سبق کو نہیں پڑھایا گیا ہے، تو بچے اس کام کو پھر نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن جو ہے وہ کیا ہے، کنڈیشن ہے. شرط یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد بچے کسی کام کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جب تک نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوں گے. تو یہ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن یہ کیا ہے، یہ کنڈیشن ہے. دا اسٹوڈنٹس کیا ہے، آڈینس ہے. اے اسٹینڈس فار آڈینس، اسٹوڈنٹس. کون کسی کام کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اسٹوڈنٹس. ول بی ایبل ٹو کس کام کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ٹو انلیسٹ دا کنٹریبیوشن آف مسلم سینٹرسٹ، مسلمان سیاستدانوں کے کارناموں کی فہرست بنائیں گے. کام کیا کریں گے، بیہیویئر ہے. مسلمان سیاستدانوں کی کارناموں کی فہرست بنائیں گے. لیکن یہ فہرست کیسے بنائیں گے، ود ان 90% ایکوریسی کے ساتھ، 90% تصحیح کے ساتھ، اور 10 منٹ میں بنائیں گے. تو یہ 10 منٹ میں بنانا کیا ہے، یہ ڈگری ہے. اے بی سی ڈی. اے اسٹینڈس فار آڈینس، یہ کام کون کریں گے، اسٹوڈنٹس کریں گے. بی اسٹینڈس فار بیہیویئر، کیا کریں گے، مسلمان سیاستدانوں کے کارناموں کی فہرست بنائیں گے. اور سی اسٹینڈ فار کنڈیشن، کب بنائیں گے، آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن، اس سبق کے پڑھنے کے بعد یہ کریں گے. اور ڈی ڈگری، یعنی کس قدر ڈگری کے ساتھ کریں گے، کس قدر کوالٹی کے ساتھ کریں گے، تو وہ 90% ایکوریسی کا اور 10 منٹ میں کریں گے. تو یہ 4 چیزیں انتہائی اہم ہے لرننگ آؤٹ کمز میں، کہ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسمارٹ وے آف ٹیچنگ. اسمارٹ وے آف ٹیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایفیشنسی کے ساتھ جب آپ پڑھاتے ہیں، ایفیشنسی اور افیکٹونیس میں فرق ہے. ایفیکٹونیس کہ جس سے جو چیز مقصود ہے، اگر ایک ٹیچر 30 منٹس میں ایک سبق پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو یہ افیکٹونیس ہے. لیکن دوسرا ٹیچر ہے وہ 20 منٹ میں اسی سبق کو پڑھاتا ہے اور اسے بہتر پڑھاتا ہے، تو یہ ایفیشنسی ہے، یعنی کم وقت میں زیادہ کام کرنا یا زیادہ کام لینا. اس کو ہم کہتے ہیں اے بی سی ڈی آف دا لیسن. اے اسٹینڈس فار آڈینس، بی اسٹینڈس فار بیہیویئر، سی اسٹینڈس فار کنڈیشن، اور ڈی اسٹینڈس فار ڈگری. آڈینس، کسی کام کو کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، بچوں نے کرنا ہے. تعلیمی عمل میں بچوں نے کرنا ہے، ٹیچر نہیں، بچوں نے کرنا ہے. بی اسٹینڈ بیہیویئر، کیا کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے بیہیویئر ہے. اور سی اسٹینڈ کنڈیشن، کنڈیشن کب کرنا ہے، پڑھانے کے بعد کرنا ہے. اور ڈی اسٹینڈ فار ڈگری، کہ کس قدر تصحیح کے ساتھ کرنا ہے، وضاحت کے ساتھ کرنا ہے. نیڈ آف رائٹنگ لرننگ آؤٹ کمز، کہ لرننگ آؤٹ کمز لکھنے کا کیا فائدہ ہے. یاد رکھیے کہ افیکٹو لیسن پلاننگ ہوتی ہے. اگر آپ کے لرننگ آؤٹ کمز ڈیفائن ہے تو افیکٹو لرننگ لیسن پلاننگ افیکٹو ہے. پرووائڈ گائیڈ لائنس فار لرننگ، یہ لرننگ کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. پرووائڈ اے فوکس فار انسٹرکشن، اور پھر آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ فوکس ہوتی ہے کہ مجھے اس قابل بنانا ہے کہ بچے کام کر سکے، مسلمان سیاستدانوں کی کارنامے کی فہرست بنا سکے. تو پھر آپ ایک فوکس کے ساتھ پڑھاتے ہیں. ٹو پرووائڈ وے آؤٹ آف اسیسمنٹ، اور آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اسیس کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، تو کس طریقے سے اس کو اسیس کرنا ہے. لرننگ آؤٹ کم ایز دا بیسس فار انسٹرکشن. دا 5 کوسچن فار انسٹرکشن ڈیزائن. وٹ ڈو یو وانٹ دا اسٹوڈنٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈو، یہ کیا ہے، آپ بچوں کو کس کام کے کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں، یہ آؤٹ کم ہے. کہ آپ کے پڑھانے کے بعد بچے کس کام کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ آؤٹ کم ہے. What does the student need to know in order to do this well، تو یہ اسٹوڈنٹس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے لیے. ان کو کریکولم کی، ٹیکسٹ بک کی، مینولس کی ضرورت ہے. What activity will facilitate the learning، تو پیڈاگاجی یا انڈرگاجی ٹیچنگ میتھڈالوجی. How will the students demonstrate the learning، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بچوں نے یہ کام کیا یا بچے یہ کام کر سکتے ہیں، تو ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. How will I know the students have done this well، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جس طریقے سے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، یعنی ڈی ڈگری یا کرائٹیریا. لرننگ آؤٹ کمز میک یو ٹو ڈو مور وتھ لیس. لرننگ آؤٹ کم کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں. کم سے زیادہ کام کرنا، یعنی اس کو اگر رچرڈ کوش کے اس پرنسپل کو دیکھیں، دا 80-20 پرنسپل، دا سیکرٹ آف اچیونگ مور وتھ لیس. کیا اس کا مطلب کیا ہے 80-20 کا، کہ بعض اوقات ہم 80% کام کرتے ہیں لیکن رزلٹ ہمیں 20% ملتا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے لرننگ آؤٹ کم ڈیفائن نہیں ہے اور ہمارے ہاں لیسن پلان نہیں ہے. اور اگر ہمارے پاس لرننگ آؤٹ کم ڈیفائن ہے اور لیسن پلان ہے تو پھر ہم 20% کام کرتے ہیں اور رزلٹ ہمیں 80% ملتا ہے.
80/20 प्रिंसिपल। इसको अगर आप देखें यहाँ पर 20% एक्टिविटीज़ होती हैं और 80% रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर 80% एक्टिविटीज़ है और रिजल्ट 20% मिलता है। एलोस या लर्निंग आउटकम मेक यू प्रोडक्टिव देन कीपिंग यू बिजी। ये एक वीडियो है, इस वक्त मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये रन नहीं होता यहाँ पे। आउटकम्स इफेक्ट इटर्निटी, कि आउटकम्स या लर्निंग आउटकम का असर जो है वो अबद पे होता है। किस तरह? ये देखिए, हमारा एक विजन है कि बच्चों को इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के मुफीद शहरी बने। ये हमारा एम है, ये विजन हमारा एम है। हमने यहाँ पर बच्चों को देखना है कि अल्टीमेट बच्चे पढ़ के वो एक बेहतरीन इंजीनियर बने, एक बेहतरीन डॉक्टर बने, एक बेहतरीन पाकिस्तानी बने। ये हमारा विजन या एम है। फिर इनके लिए गोल्स हासिल करते हैं। फिर इन गोल्स को कैसे हासिल करते हैं? बहुत से गोल्स मिलके एम हासिल होता है, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स मिलके हम गोल हासिल करते हैं, और बहुत से एक्शंस और वर्ब्स हम ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, और बहुत से आउटकम्स जब मिलते हैं तो हम एक्शंस या प्रोजेक्ट्स को अचीव करते हैं। तो ये आउटकम से शुरू होता है और एम तक जाके उस पर ख़त्म होता है। इसको एक और अंदाज में अगर देखें कि हमारा सबसे पहले एक मिशन होता है या विजन होता है, इसके लिए हमारे गोल्स होते हैं, फिर गोल्स को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आउटकम्स होते हैं, फिर आउटकम्स को अचीव करने के लिए असेसमेंट के क्राइटेरिया होता है, इसके लिए रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं और फिर प्रोग्राम को इम्प्रूव करते हैं अगर इधर उधर कोई चीज़ हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो यहाँ से शुरू होता है आउटकम्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर गोल और फिर मिशन। इसको एक और अंदाज में देखिए, ये क्या है? एम है। अब इसको देखिए, अल्टीमेट लर्निंग इंटेंशन ऑफ द कोर्स। आखिर में आप क्या चाहते हैं? आखिर में इस बच्चों को मैं इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। तो मिसाल के तौर पर दो गोल्स आपस में, एक और दो, ये दो गोल आपस में मिलके एम बनता है। लेकिन इसके बाद गोल, एक गोल ये है, एक गोल ये है, फिर ये दो ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव ए और ये ऑब्जेक्टिव, एक गोल बनता है, फिर ये ऑब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव, फिर ये गोल बनता है, फिर दो ऑब्जेक्टिव बन के गोल बनता है। इसी तरीके से फिर ये ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए एक दो, ये दो लर्निंग आउटकम आपस में, तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। यहाँ पर भी दो लर्निंग आउटकम, एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। तो इसी तरीके से ये सिलसिला चलता है कि पहले तीन चार, मिसाल के तौर पर चार लर्निंग आउटकम मिलके इससे एक ऑब्जेक्टिव हासिल होता है, फिर दो ऑब्जेक्टिव्स मिलके इससे गोल हासिल होता है, फिर दो गोल्स आपस में मिलके इससे एम हासिल होता है। तो इसी तरीके से ये मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ट्रेवल करता है। इसको एक और अंदाज में देखें तो ये गोल क्या है? ब्रॉड है, जनरलाइज स्टेटमेंट है अबाउट व्हाट इज़ टू बी लर्नड। ये गोल है। अब ये गोल हम एक दो तीन, तीन ऑब्जेक्टिव से गोल हासिल करते हैं। लेकिन फिर ये ऑब्जेक्टिव्स कितने? तीन कमिटमेंट्स, यानी इसको फिनलैंड में और क्या है, जापान में, फिनलैंड में एक और है, मुझे इस वक्त याद नहीं है, वो लर्निंग आउटकम्स को कमिटमेंट देते हैं, का नाम देते हैं कमिटमेंट 1, कमिटमेंट 2, कमिटमेंट 3, ABC। तो ये क्या है? ये पहला लर्निंग, एक दो तीन, ये तीन लर्निंग आउटकम्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑब्जेक्टिव हासिल होता है, और पर ये तीन ऑब्जेक्टिव जब हासिल होते हैं तो गोल हासिल होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, यही एक चीज़ है, लेकिन इसको कमिटमेंट के नाम से पुकारते हैं। The given learning outcomes are possible to achieve only listening of the teacher। अब देखिए, मैंने एक मिसाल दी है। मिसाल के तौर पर अगर ये लर्निंग आउटकम्स हो तो वो सिर्फ सुनने से हासिल हो सकते हैं। अगर लर्निंग आउटकम है कि द स्टूडेंट्स will able to demonstrate habits of eating after teaching this lesson, the students will able to demonstrate habits of teaching, कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि हैबिट्स ऑफ ईटिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो क्या ये सिर्फ पढ़ाने से हासिल हो सकता है? क्या ये सिर्फ सुनाने से हासिल हो सकता है? नो। इसके लिए तो डेमो करना पड़ेगा। इसके लिए तो बच्चे प्रैक्टिकली खाना शुरू करेंगे और टीचर ऑब्जर्व करेंगे और बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हैबिट्स ऑफ ईटिंग के, कि कौन कौन से बच्चे सही तरीके से खाना खा रहे हैं या नहीं। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर इंतहाई अहम है। द स्टूडेंट्स विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, कि स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और डेमोन्स्ट्रेट का यहाँ पर क्या मतलब है? ये इफेक्टिव डोमेन है, किस तरीके से वो खुराक खा सकते हैं। दूसरे यानी इसका ताल्लुक है तरबियत से। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, कि दिए हुए अल्फाज की मीनिंग तलाश करे। लेक्सिकल मीनिंग यानी लुग़वी मीनिंग तलाश करे। तो क्या अगर डिक्शनरी नहीं है तो डिक्शनरी के बगैर ये हो सकता है? तो आप बच्चों को डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे और बच्चे इस पे करेंगे। तो ये क्या है? ये कॉग्निटिव डोमेन है। इसी के बाद तीसरा नंबर पे लोकेट हेटा लेफ्टलैंड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के नक्शे पर लेफ्टलैंड जो है वो इसका तयन करे। तो अगर नक्शा नहीं है तो बच्चे काम कर सकते हैं।
نہیں اس کے لیے تو نقشہ چاہیے. تو بہرحال سب کچھ کلاس روم میں نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاگنیٹو ڈومین، افیکٹو ڈومین، سائیکوموٹر ڈومین، ان کے لیے جو وربز استعمال کرتے ہیں، تو بدقسمت یہ ہمارے کلاس روم میں کہ ہم ورب استعمال کرتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی دا لیکسیکل میننگ آف دا گیون ورڈس، کہ ان الفاظ کے، اور ٹیچر وربلی ان کو بتا دیتے ہیں. یعنی یہ پریکٹس کا کام ہے. یہ سائیکوموٹر ڈومین اس میں شامل ہے کہ بچوں کو ڈکشنریز دے اور پھر ان کو بتا دے کہ خود تلاش کرے اس میں. اگر آپ دیکھیں کنفیوشس کے ٹیچر ٹیل می آئی ول فرگیٹ، شو می آئی ول ریمبر، لیٹ می ڈو بائی مائی سیلف، انوالو می آئی ول لرنس. کیونکہ لیکچر سے 5% ہم سیکھتے ہیں، لیکن خود کرنے سے تو ہم 75% سیکھتے ہیں. تو بچوں کو اگر یہ بورڈ پہ ہم میننگ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے اور یہ ان کی میننگ ہے، تو بچہ تو ایک لفظ کی ایک میننگ ان کو سمجھ آئے گا. لیکن اگر ان کو ڈکشنری تلاش کرنے دے، ایک تو یہ کہ ان بچوں کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی کرتے کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ڈکشنری میں اس لفظ کی میننگ دیکھتے ہیں تو یہ صرف میننگ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ورب جو ہے یا یہ لفظ، یہ ٹرانزیٹیو ہے، اینڈ ٹرانزیٹیو ہے، ناؤن ہے، وربل ناؤن ہے. مثال کے طور پر ان کی ایٹیمالوجی اور ان کی اوریجن، یہ سب کچھ دیکھیں گے اور ان کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہوگی ساتھ ساتھ. تو یہ صرف کلاس روم میں سننے سے نہیں ہو سکتا، یہ تو بچوں کو انوالو کرنے سے ہوتا ہے. بچوں کو تو یہ ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز کا یہ فائدہ ہے. یہ ایک میکینیکل سسٹم شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ٹیچنگ ٹو ٹیچ، ویئر ٹو ٹیچ، ہو ٹو ٹیچ، وٹ ٹو ٹیچ، وائی ٹو ٹیچ، وین ٹو ٹیچ، ہوم ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ. یہ اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ میکانزم. کہاں پڑھانا ہے، کس نے پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیوں پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے، کس کو پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے. یہاں پر کیوں پڑھانا ہے کا تعلق بلوم ٹیکسانومی سے ہے کہ کیوں کا تعلق ہمارے لیے کون سا کمپوننٹ کرتا ہے. بلومس ٹیکسانومی یا بینجامن بلومس کی جو ٹیکسانومی، کیوں، وائی، کس کام کے لیے ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں. اس لیے کہ the students are able to define، اس لیے پڑھاتے ہیں. اس لیے پڑھاتے ہیں کہ the students are able to demonstrate، اس لیے پڑھاتے ہیں کہ the students will be able to classify، the students will be able to apply، the students will be able to explain. تو بہرحال یہاں پر مقصد کا تعین ہوتا ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں. یہاں پر بھی ایک ویڈیو ہے، بہرحال آپ خود اگر پریزنٹیشن لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں بعد میں. اب provides a line of actions to lesson plans. یہ learning outcomes lesson plan کے لیے ایک لائن آف ایکشن پرووائڈ کرتا ہے. کامیاب انسانوں کی عادت ثانیہ کیا ہے؟ منصوبہ بندی کرنا. جو لوگ کامیابی کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے، دراصل وہ اپنی ناکامی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. If you fail to plan, you plan to fail. اسٹریٹجک پلان اگر آپ چیتا دیکھیں، چیتا جو ہے وہ یہاں صرف تم کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک غزال، ان کے محبوب غذا ہے ہرن کی، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور سارے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد 80 کلومیٹر پر آور ان کی رفتار ہوتی ہیں، اور ان کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں. جب شکاری کی رفتار کم پڑ جاتی ہیں تو ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لرننگ آؤٹ کم کا کیا ہے کہ صرف تم جسٹ یو پہلے فوکس کرتا ہے، کسی چیز کو فوکس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ شکار کرتا ہے. یہاں تک کہ وہ شکار کرنے کے دوران بعض اوقات ہرن ان کے ساتھ ٹکرا بھی جاتی ہیں، لیکن وہ ان کو کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا فوکس نہیں ہے. تو اسی طریقے سے لرننگ آؤٹ کمز بھی لیسن پلان میں ہم فوکس کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ہمارا آج جو ہے موضوع ہے وہ کیا ہے، ادھر ادھر سے نہیں ہٹتے. یہ ان کی مووی ہے جو کہ میں نے بتا دیا. لرننگ آؤٹ کمز گائیڈ یو وین ٹو ٹیچ. لرننگ آؤٹ کم اب اس قابل کہ کب پڑھانا ہے کب پڑھانا ہے، منصوبہ بندی. اس کو آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ 3 لائن لگا کے تمام کو، 4 لائن لگا کے اس کو آپ ملا سکتے ہیں. یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. بظاہر تو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر 1 2 3 4 2 درمیان میں رہ گیا. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر 1 2 3 4 تو پھر وہ رہ گیا. لیکن اگر اس کے لیے سوچے اور منصوبہ بندی کرے تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ منصوبہ بندی اگر ہم کریں کہ یہاں 1 2 3 اور اسی طرح 4 اور نہیں، یہاں پر یہ 1 2 3 اور 4. پھر اگر آپ دیکھیں 1 2 3 اور 4 تو پھر یہ 4 ہی لائنوں سے بن سکتا ہے اگر اس کے لیے منصوبہ بندی یا پلاننگ کریں. لیسن پلان کیا ہے؟ لیسن پلان از اے روڈ میپ ریفلیکٹڈ ود ویل مینجڈ انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ، سمری اینڈ اسیسمنٹ. لیسن پلان میں بنیادی طور پر اس وقت جو خیبر پختونخوا کا جو پلان ہے وہ 5 سٹیپس اس میں بنیادی طور پر ہے.
پہلے کیا ہے انٹروڈکشن آف دا لیسن ہے, اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف دا کانسیپٹ ہے یعنی ایکسپلینیشن ہے یا ایلیبوریشن ہے, اس کے بعد سمری ہے اور اس کے بعد اسسمنٹ ہے, اور لاسٹ جو ہے 5واں نمبر جو اسٹیپ ہے وہ اسائنمنٹ ہے, ہوم ورک ہے. تو یہ انٹروڈکشنز لیسن پلان کے حوالے سے کچھ ہے. یہ لیسن پلان یہاں دیکھیں اسٹیپس کیا ہیں. پہلے ٹاپک ہے آپ کا کلاس, کس کلاس کو پڑھاتے ہیں, سبجیکٹ کیا ہے, آج تاریخ کیا ہے, ٹاپک کیا ہے, موضوع کیا ہے, اور اس موضوع کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہے. آپ نے اس موضوع کو پڑھا کے بچے کو کس قابل بنانا ہے. دا اسٹوڈنٹس will able to define, یا دا اسٹوڈنٹس will able to explain, یا دا اسٹوڈنٹس will able to اپلائی یا کلاسیفائی, جو بھی کرنا ہے. اس کے لیے اسٹیپس کون سے. پہلا اسٹیپ ہے انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں نیچر آف ایکٹیویٹیز, کون سی سرگرمی آپ کریں گے اور کتنے, اس کے لیے 5 منٹ کا ٹائم چاہیے. اس طرح ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ میں آپ کون سی سرگرمیاں کریں گے, گروپ ورک دیں گے, برین اسٹارمنگ کریں گے, اسنو فالنگ کریں گے, گائیڈ ڈسکوری کریں گے, جو بھی ہے. اور اس کے لیے کم از کم ٹائم, زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ 20 منٹ سے 25 منٹ ہونی چاہیے. پھر سمری ہے, تو سمری میں 5 منٹ ہونی چاہیے, اسسمنٹ میں 5 منٹ ہونی چاہیے, ہوم ورک یا اسائنمنٹ کے لیے 5 منٹ ہونے چاہیے. اس طرح تقریباً 35-40 منٹ بن جائے گی. اور لاسٹ میں آپ خود اپنی ٹیچنگ کے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے جو کچھ پڑھا ہے کس طریقے سے پڑھا ہے, کس قدر بچوں کو سمجھ یا نہیں. تو یہ تھا تھوڑا سا لیسن پلان کے حوالے سے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیڈ از دا مدر آف موٹیویشن. سب سے پہلے پڑھانے سے پہلے نیڈ کریٹ کرے, کہ جب تک نیڈ نہیں ہے بچے نہیں پڑھیں گے. تو نیڈ کا مطلب کس ڈومین سے ہے, نیڈ کا مطلب افیکٹو ڈومین سے ہے, اور افیکٹو میں پھر کیا ہے, ریسیونگ اسٹیج سے ہے. تو نیڈ از دا مدر آف موٹیویشن, motivation is the mother of interest, interest is the mother of attention, attention is the mother of concentration, concentration is the mother of learning, اور learning is the mother of change. پھر کیا, اور herodotus says change is history and history is change. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹروڈکشن کرتے ہیں تو انٹروڈکشن میں پڑھانے سے پہلے نیڈ کریٹ کرے کہ بچے یہ سبق کیوں پڑھے, کیا ضرورت ہے, اس کے مستقبل پر اس کا کیا اثر ہوگا. لرننگ آؤٹ کمز گائیڈ یو ہاؤ ٹو ٹیچ. لرننگ آؤٹ کمز آپ اس کا کہ کیسے پڑھانا ہے. تو مین رسپانسبلٹی آف ٹیچر میں نے بتا دیا کہ نالج, ایٹیچیوڈ اور اسکلس. نالج دا اسٹوڈنٹس will able to, مثال کے طور پر نالج ان کے کاگنیٹو ڈومین, ان کے افیکٹو ڈومین, اور اس ان کے سائیکوموٹر ڈومین کو ٹو ٹرانسمٹ نالج, ٹو ٹرانسفارم ایٹیچیوڈ اینڈ ٹو کلٹیویٹ اسکلس. اور آخر میں ٹیچر کیا کرتا ہے, وہ اپنا احتساب کرتا ہے, ریفلیکشن کرتا ہے, جائزہ لیتا ہے. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. یعنی جو لوگ ہر وقت اپنے عمل کا احتساب کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا غلط کیا, تو ان کی مثال کیا ہے, صورت شمشیر ہے. شمشیر تلوار, دست قضا میں وہ قوم. یہاں پر آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ کریں, 4 منٹ ہمارے پاس ہے, پھر دوسری کلاس شروع ہوگی, تو آپ اوپن کریں اور سوالات اگر کوئی ہے آپ کے ذہن میں تو کریں پلیز. سر یہ بریک کے بعد بالکل سلائیڈز مینشن نہیں ہوئی تھی سر. ہاں ہاں بالکل, میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا. جی سر. جی میں خاموش رہا پھر اس وقت. جی سر. جی سر یہ جو کاگنیٹو ڈومین میں ہم پر بات کرتے ہیں سر, سر جس طرح نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن, جیسے سر LOT جس طرح آپ نے مینشن کیا سر. ہاں ہاں سر اگر ہم 3rd اور 4th ایئر کی ایسٹ ویسٹ یا دی پرل انگلش پر اگر ہم غور کر لیں سر, تو سر ہمارے پروفیسرز بھی کہتے تھے کہ یہ ہم نے بھی پڑھا ہے. تو سر اس میں ہمارے ہاں یہ انالیسس اور سینتھسس ایویلویشن لیول کب آئے گی. ہمارے تو اب بھی اسٹوڈنٹس جو ہے نا اب بھی ویری وہی گڈ. پرل اور ایسٹ ویسٹ جو ہے نا پڑھ رہے ہیں, لیکن ہمارے ہاں نہ تو نالج ہے, نہ کمپریہنشن ہے, نہ اپلیکیشنز ہے. انالیسس سینتھسس ایویلویشن تو دور کی بات ہے سر. تو سر ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ ہم ایسے اپلائی کریں. دیکھیں کہ میں نے ساتھ ساتھ مثالیں بھی اس لیے پیش کی تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ پرل ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے ہیں, اب بھی یاد کرتے ہیں نا. اس جی وقت سر. جی لیپ فراگ تھیوری آف ایجوکیشن ہے, لیپ LEAP, لیپ فراگ, فراگمنٹک والا, لیپ فراگ تھیوری آف ایجوکیشن. لیپ فراگ تھیوری آف ایجوکیشن کے 3 لیول ہے اس وقت, 3 ورژن ہے. اور آخری جو ورژن ہے آپ کو پتہ ہے ٹاپ پہ جو ورژن ہے وہ کیا ہے, ریسرچ بیسڈ. اور آخری جو باٹم والا جو ورژن ہے وہ کیا ہے, مگپ یا روٹ میموری. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک صوبے کی بات نہیں کرتا, پاکستان اس وقت مگپ یا روٹ میموری لیول پہ ہے, کم یعنی نالج لیول پہ ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم انالیسس سینتھسس ایویلویشن تو کرتے نہیں, جس طریقے سے میں نے بتایا
کیا ہم نے کبھی یہ جرات کی ہے کہ بچوں کو یہ پرل کے ایک پیراگراف پڑھ لے اور اس میں سے ناؤن آئیڈینٹیفائی کرے, اس میں سے لفظ اپنے جملے میں استعمال کرے, سینتھیسس کرے, اس میں جو لفظ استعمال ہو یہ صحیح استعمال یا غلط ہے, اس کو کیا کرے, ایویلویٹ کرے. یہ کیا ہے؟ نہیں, ہم تو ریسرچ لیول پہ بھی نہیں کرتے. آپ یقین کریں کہ میں ریسرچ تیس میں کہتا ہوں کہ اٹس امپیکٹ آن ووکیشنل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ووکیشنل کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس پر کسی نے ایویلویٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم سے ٹیچرز نے نہیں کروایا اور ہمیں کروانا چاہیے کلاس میں. جی سر. جی سر. بہرحال یہ تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو میں نے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز رکھی تھی, یہ اس لیے جی سر. تاکہ میں آپ سے کرواؤں اور آپ کی سینتھیسس ڈیولپ ہو جائے اور آپ ایویلویٹ بھی کریں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. جی سر. جی نیکسٹ کسی کا کوئی تھینک یو سوال سر. ہے؟ تھینک یو سر. تھینک یو. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر اگر علی گور سر. جی علی گور صاحب څنګه خیر دی ټیک ټاک؟ خیر سر ته خو الحمدلله بالکل ټیک ټاک. وایي کنه لیکو هر څه سر سلایډ ک شیر ک نو ډیر وخی سلایډز خو بتاو سره اتوماتیکلی شیر کیږي ان شاء الله. نه دا ورسره د بریک نو ورسره غن شو انو خو موږ د غم کولی کلو دا کم ځای نه تاسو سره شیر نشو؟ تاسو ته یاد دي چرته دا لینک چې ډاون شو سر راغ نو ورسره بیا دا لینک چې کله ډاون شو ته زه سټاپ شوم, بیا ما څه نه دی ویلي. صحیح ده سر. اول ته کې بیا زه ودرېدم, بیا زه خاموش شوم. ټیک شو سر. نور څنګه تاسو؟ جی خیر ده مهرباني. جی جی سر جی دا کله چې لینک ډاون شو نو سلایډ سکرین مونږ ته نه ښکارېدو که نه؟ دا بالکل ګوهر صاحب هم ویلي او شفیق صاحب هم ویلي, خو دغه ټایم کې زه چې کله لینک ډاون شو زه ودرېدم, بس زه خاموش شوم. بیا نه جی دا کم سلایډونه مونږ ته سکرین نه ښکارېدو, مخکې ښکارېدو دا سایکو ډومین چې دی نو دی دا سکرین مونږ نه دی لیدلی که نه, دی هغه 15 ټیپه چې تاسو وویې که نه هغه مونږ ځان سره نوټ کړه او لکه تاسو سکرین مونږ ته په نظر نه راتلو. نو علي ګور صاحب دغه وایي چې دغه شیر کوي سر. دا د سایکوموټر ډومین والا یادوي تاسو؟ سایکوموټر ډومین اړه پوړی نه دا خو تاسو نیکسټ ان شاء الله چې هغه پریزنټیشن والی کنه کدی کې سو بیا من تاسو کې ان شاء الله. صحیح ده سر, صحیح ده سر. او دا پریزنټیشن واخلئ. ما سره ته چا ایډریس دی؟ ایډریس ما ته چا را کړو؟ ابن امین دی که څه چا دی؟ ابن امین هو خو هغه نشته. ابن امین هغه بس تاسو سره رابطه وکړي. او زه به تاسو هغه ته ایمیل کوم. سر مام درکړو شفیق په نوم باندې ایمیل خطا سمرا کړو. جی سر. شفیق تاسو دا کوي ما خزه دا کومه خاجي ښه ایمیل کوم تاسو ته. تھینک یو سر. تھینک یو. او زه تاسو ته ایمیل کوم, تاسو بندوي ما خاجي ښه او ما سره زه فارورډ کوم. ما سره اوسئ, تاسو به ټول سره شیر کړئ. تاسو زه یو 2 منټه اخلم, خو دا بیا وروسته چې کوم دی نغشي. ٹھیک ده سر. دا محمد شفیق افریدی دی نه جنا شفیق الله دی؟ شفیق خلیل په نوم باندې SHAIF_4ME2@yahoo.com. یو منټ ښه SHAIF اوس براشي ته سر IF انډرسکور یو منټ ښه SHAFI کیوں SHAIF دی او جو شیف په نوم باندې ها شیف انډرسکور شیف انډرسکور ها 4 4 उलिकी सर 4 چې کوم لګای ها ها او جی 4 ME2 2 उलिकी सर ME2 @yahoo.com. یا مې دا یو انډرسکور دی کنه آ جاؤ SHAIF_4ME2 @yahoo.com. yahoo.com جی سر. تاسو سره دی وخت کې پاسبل ده کته شي؟ ها جی سر زه به اوس چک کوم سر ان شاء الله چې تاسو ته سند اکشن راشي به ان شاء الله به موږ ریسیو کو سر زه دې ته فارورډ کوم.
دا ګوګل ډرایو نه بکیږي ښا ها جی ها او ګوګل ډرایو باندې روان دي تاسو ته ٹھیک ده سر صحیح ده ان شاء الله چوش ان شاء الله دفعه جو شي تاسو ماته یو میسج وسوکئ ښا کني چې زه به دوباره درته وکم خو دې کې چونکې پکچرز دی ویډیوز دی کنه دا جی جواب دا ګوګل ډرایو ته ځي لوډ مونږ جی سر جی انو ګوګل ډرایو نه به تاسو دا وکئ ها جی برحال تاسو سره شیر شو تھینک یو سر تھینک یو ان شاء الله زه به چیک کوم سر جی سر زه به تاسو ته ان شاء الله ټیکس کوم جی زه ټیک شو جزاک الله جی ډیر مننه تھینک یو سو مچ تھینک یو سر ډیر مننه Thank you, sir. خوشاله کجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک الله جی وعلیکم السلام سره جدا ته پیسې بیا دا مونږ ته راولېږه ها ان شاء الله سر زه درته سند کوم سر چوس زلک چیک کم کنه جی سر ویل چې پکچر په دغه نو سر او بګورم بچ په کم تاسو ته اسانه ان شاء الله زه درته سند کوم تاسو شفیق دا شفیق جی سیو سر. دا ویډیوز جی ته سر، تاسو ډیلیټ کی کنه دا ویډیوز هم داسې هم بیا وشي ها جی ها ها جی دا ویډیوز کم کم سلایډ باندې هغه سلایډ ډیلیټ کیته نه نو پاسانه ها جی. صحیح ده ٹھیک ده سر صحیح ده سر ٹھیک شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی جی شفیق سے جی سر جی واٹس اپ باندې جی وکړه واٹس اپ باندې ها سر وکړه ها سر کوم زه سر چیک کوم بس یو 2 منټه ماته سر واٹس اپ باندې وکړه ایمیل کړه سره جی سے ایمیل هم کا ها ها جی ها جی صحیح ده سر ٹھیک شو زه خوشاله شکریہ خوشو تھینک یو سر جی سر جی سر دې دا کوم جی حاضر صحیح شو ٹھیک شو زه به تاسو سره ریپلای در کوم زه ټیک شو السلام علیکم